میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام برگزیدہ اللہ کے نیک بندے اور انسانوں میں سے ہی تھے، لیکن تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل و احسن و اجمل تھے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل و احسن و اجمل تھے، تاکہ کسی بھی مخالف کو، کسی بھی اپنے برائے کو، دوست یا دشمن کو، جانے یا نہ جاننے والوں کو کسی بھی پیغمبر کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ذات اور صفات دونوں لحاظ سے کامل و اکمل تھے۔ کسی بھی پیغمبر میں نہ تو ذاتی حوالے سے کوئی عیب اور نقص پایا جاتا تھا، اور نہ ہی صفات کے لحاظ سے کوئی عیب اور نقص پایا جاتا تھا۔ سارے کے سارے انبیاء کرام کامل و اکمل احسن و اجمل تھے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ان کی قوم کے لیے، کنبہ، قبیلہ، برادری، رشتہ داروں کے لیے، اپنے پرائے کے لیے ایک نمونہ ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، زندگی کا کوئی خاص حصہ مراد نہیں، پوری کی پوری زندگی کے متعلق اللہ فرما رہے اسوہ حسنہ۔